بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے پانچویں شبے کا بیان ہے۔ 5 شبہات پیش کیے تھے کفار میں 5واں شبہ ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے رسول بنانا تھا تو فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، انسانوں کو رسول کیوں بنایا، آپ کو رسول کیوں بنایا؟ آپ جو انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بال بچے دار ہیں، اگر رسول بنانا تھا تو فرشتوں کو بھیجا جاتا۔ یعنی وہ رسالت اور بشریت کے اجتماع کو مستبعد سمجھتے تھے کہ یہ مستبعد ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بشر ہو کر وہ رسول بنے۔ تو اللہ تعالی نے اس شبے کا جواب دیا ہے کہ بھی جتنے بھی رسول ہیں سب بشر تھے۔ تم یہود و نصارہ سے پوچھو جن کے علوم پر تمہیں اعتماد، انہیں پوچھو موسیٰ السلام کون تھے، عیسیٰ السلام کون تھے، یعقوب السلام، یوسف السلام، تم انہیں پوچھو جتنے وہ تھے۔ پیچھے لگا، پیچھے ان سے پوچھو تم کہ وہ لوگ کون تھے، وہ سب بتائیں گے کہ وہ سب انسان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بشریت میں افضل البشر ہوتے ہیں اور ان میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے جو صلاحیت کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اور پیچھے بتایا کہ ہم فرشتے تو عذاب کے لیے بھیجتے ہیں، پھر تم برداشت نہیں کرو گے، اور اگر فرشتے آ بھی جائے تو تم ان کے کو دیکھنے کے اہل ہی نہیں ہو۔ جنات نہیں کوئی دیکھ سکتا، کوئی جن ظاہر ہو جائے تو کیا حالات ہو، فرشتہ تو پھر فرشتہ ہے۔ اس لیے یہ شبہ بالکل عبث ہے، بیکار ہے۔ انسانوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان سے استفادہ آسان ہو، انسان کو اپنی جنس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اس کی بات سمجھتا ہے، اس سے قرب محسوس کرتا ہے، اور جنس ہو تو انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ اسے شبہ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجی آپ سے پہلے مگر مرد۔ ایک تو عورتیں نہیں بھیجی، جنات نہیں بھیجے، فرشتے نہیں، مرد ہی بھیجے، انسان بھیجے اور انسانوں میں مرد بھیجے، عورتیں نہیں بھیجی۔ نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ اگر تمہارے علم میں نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید پہلے فرشتے آئے ہوں، فصل واہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہیں، اہل ذکر، اہل علم۔
وحی کو بھی ذکر کہا گیا ہے، یعنی اہل ذکر یعنی اہل وحی، یعنی وحی کے علم جن کے پاس ہے ان سے پوچھ، تمہیں ان کے علم پر اعتماد ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہودیوں کے علوم پر بہت اعتماد کیا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر عالم کو عالم کی تقلید واجب ہے، جو غیر عالم ہے اس کو عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے پوچھے، مسائل پوچھے، اس سے پوچھ کے چلے، بغیر تقلید کی دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی بخاری کا حوالہ دیتا ہے تو وہ تو بخاری پر کی تقلید ہی تو کر رہا ہے کہ وہ حدیث میں جلایا وہ صحیح ہے، یہ تقلید پھر روایت ہے، کیا کہتے ہیں تقلید پھر روایت ہے، انہوں نے کیا پتہ یہ حدیث کی کیا، اس میں کون سا راوی کیا حیثیت ہے، جی امام بخاری نے کہہ دیا، تو آپ نے امام بخاری کی بات پر جو اعتماد کیا ہے یہ تقلید پھر روایت ہے۔ اور مسائل میں امام حنیفہ، امام مالک، شافعی یہ تقلید پھر درایت ہے، درایت کا مطلب قرآن حدیث سے مسائل نکالنے میں ہمیں اعتماد ہے، ہاں؟ بغیر عالم کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یہ دعویٰ کر میں ابو حنیفہ ہوں تو وہ پھر الگ بات ہے، پھر اس کے دعوے پہ الگ دلیل طلب کی جائے گی، اس کے علم کتنا ہے، ہاں؟ چند حدیثیں جان لے اور وہ کہے کہ جی مجھے بہت کچھ آ گیا، اب بس میں خود ہی کافی ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسے مسائل ہیں۔ اسی سے تقلید شخصی وہ یا جماعت کی ہوگی یا کسی ایک شخص کی ہوگی، تو فصل و اہل ذکر میں دونوں شامل ہیں۔ اہل ذکر سے پوچھو، وہ ایک آدمی ہو یا کئی بندے ہوں، ایک ہو یا کئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے سارے صحابہ مختلف اس میں قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کرام مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی نے سارے قرآن و بندی لگا کر لوگوں قریش پر کر دیا اور سب کو کہا کہ واجب ہے کہ اس کی اتباع کرو، سب نے اس کی اتباع کی، تو یہ حضرت عثمان غنی کی آج تک قرآن ان کی اتباع میں پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں اپنی کر سکتا مرضی کہ جی نہیں میں تو اسی پرانے اس پر پڑھوں گا، میں تو عبداللہ بن مسعود کا قرآن پڑھوں گا، میں فلانے کا قرآن پڑھوں گا، نہیں کر سکتا۔ تو عثمان غنی کی تقلید واجب ہو گئی، سب اجمان کا کہ جو کہہ رہے ٹھیک ہے بالکل۔ تو تقلید شخصی جو ہے وہ بھی شامل ہے کہ ایک عالم سے آپ پوچھیں، ایک عالم سے پوچھیں سارے مسائل، اور ایک تقلید غیر شخصی یعنی پوری جماعت سے پوچھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہوائے نفسانی نہ ہو، یہ شرط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی اور کے قول پر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ ہوائے نفسانی نہ ہو، اپنے نفس کی راحت کی وجہ سے مسئلہ نہ وہ کرتا ہو۔ بلکہ ابن تیمیہ نے تو عجیب بات، رات ہی میں نے یہ عبارت دیکھی، وہ اس سے متعلق بھی آگے، رات ہی میں نے ابن تیمیہ کی عبارت دیکھی کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ لوگ جو ہے وہ کسی مسئلے پہ بحث کی کہ زندگی بھر تو فلاں رہتے ہیں اور جب یہ مسئلہ آ جائے تو فلانے بن جاتے ہیں، اگر اس سے پہلے انہیں خیال نہیں آتا کہ ہم فلانے مسلک پر عمل کریں گے، لیکن جب پھنس گئے اب دوسرا تو یہ ہوائے نفسانی جائز نہیں، حرام ہے، تلفیق ہے، تلفیق۔ تو لہذا جب تقلید کرنی ہی پڑے گی آپ کو، چاہے مسجد کی امام کی کرے، بہتر یہ ہے کہ ان ائمہ کی کرے جن کا زمانہ رسول اللہ سے قریب ہے، ان کی عقل و فہم اور سمجھ کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ خود آیت بتاری فصل و اہل ذکر ان کنتم، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، بالبینات والزبر، یعنی ہم نے بھیجا ان رسولوں کو، مردوں کو، بالبینات کھلے معجزات دے کر، والزبر اور کتابیں دے کر، زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیزیں، منزلنا الیک کا ذکر، کہ آپ کی طرف بھی قرآن ذکر، لتبین للناس، کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کے نازل کیا گیا، آپ اس کی تشریح کریں، شرح کریں۔ اس لیے اس آیت کے تحت یہی آیت حضرت سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ نے بھی نقل فرمائی ہے کہ جو حجت الحدیث میں کہ یہ دلیل ہے کہ حدیث حجت ہے، کہ نبی شارح ہوتا ہے قرآن کا، لتبین للناس، وہ جو ذکر نازل ہوا ہے قرآن، لتبینا، آپ واضح کریں اس کو، ما نزل الیہم، جو لوگوں کے نازل کیا گیا اس کو کھولیں۔ نماز کا ذکر تو آ گیا، پڑھنی کیسے ہے آپ بتائیں، زکوٰۃ
تو آ گئی، نصاب کیا ہے گا آپ بتائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ فکر کریں، خود بھی غور و فکر کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ان کو کہ ہمارا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں. افامن الذین مکروا السیئات، کیا امن میں ہے وہ لوگ جنہوں جو تدبیریں کرتے ہیں برائی کی، مکر کرتے ہیں، السیئات برائی کے ساتھ مکر کرتے ہیں، برائیوں کا مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں برائیوں کے ساتھ. وہ امن میں اس بات سے ان یخسف اللہ بهم الارض، کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے ان کو زمین میں، زلزلہ آئے پھٹ جائے بیچ میں چلے جائیں. کتنی قومیں چلی گئی، جیسے قارون اور پکڑے گئے. اور یا تو لازم نہیں صلاح شون، یا آئے ان پر عذاب وہاں سے جن کو وہاں سے ان کو گمان ہی نہیں. جیسے عاد و سمود تھے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے ہم پر عذاب آئے، اتنے تکڑے پہاڑوں میں رہتے کہ کس چیز کا عذاب آئے، کہاں سے آئے گا، چھپ جائیں گے. لیکن ایسا عذاب آیا، مارے گئے. اور یاخذ فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، چل پھر رہے، کوئی آفت آئی مارے گئے وہاں پر. فما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اچانک پڑھ لے، اچانک عذاب آ جاتا ہے، اچانک پکڑ لیتے ہیں، خیال بھی نہیں ہوتا. اور یاخذ والا تخوف، یا پکڑ لے ان کو خوف پر. یہ بڑا عجیب ہے. اللہ تخوف کیا مطلب، کہ پہلے خوف دلائے، یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کرتے 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 اسی میں غرق ہو جائے. پہلے خوف دلائے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، بارشیں بہت ہوں گی، سیلابوں کا خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے، خوف خوف خوف، اور اس کے ساتھ یہ عذاب آ جائے. اور بھی خطرناک ہے، انسان کرتے کرتے مر جائے. فإن ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تیرا رب بہت شفیق اور رحیم ہے مخلوق کے ساتھ، اس لیے جلدی عذاب نہیں لاتے، فرصت دیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، ڈیل دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے تابع نہ، یہاں تک کہ تمہارے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو سائے ہے نا جو ہمارے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے، یہ بھی اللہ کے حکم سے بنتے ہیں. اور سائے کا زمین پر لیٹا ہونا سجدے کی حالت ہے. تو یہ مشرکین اور کفار جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. عجیب ہے. یعنی جو سائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے طبی اور عقلی چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ طبی عقلی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے سے سارا کچھ. اگر ہم نہ کریں تو نہ سائے ظاہر نہ ہو، اور دوپہر کو جب ہوتا ہے تو کوئی ضائع نہیں ہوتا، پھر سائے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ طبی عقلی اور عادی اس لیے کہلاتا ہے. بڑی اچھی بات لکھی ہے کسی عالم نے کہ ہمیں یہ کائنات کی ساری چیزیں ایک عام روٹین سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کی عادی ہو گئے ہیں. ورنہ کوئی چیز غور کیا جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عادی ہو، کہ سورج نکل رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے، یہ وہ، اگر یہ کوئی عادی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی کوئی ایسی چیز بنا دی جائے، جو چائنا کہتے جی چاند بنا رہا ہے سورج، اور وہ نکلے گا تو ہم سب اور ایسے ایسے کریں گے، کیونکہ ہمیں سورج دیکھ دیکھ کر عادت پڑ گئی. ہم ایک بیج لگاتے اس پر درخت کھڑا ہے، اب درخت کیسے کھڑا ہے، نہ سریا ڈالا ہوا نہ کچھ ہے، پھر بھی اتنا مضبوط کھڑا ہے چند نرم نرم جڑوں کے اوپر، لیکن اس کو توڑنا ہلانا اس کا مشکل ہے. اب یہ عادی چیز نہیں ہے. اس لیے کائنات کی ہر چیز جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، لیکن عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو فرما رہے ہیں اولم یرو، کیا دیکھتے نہیں، الا ما خلق اللہ من شیء، کہ جو اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ، گڑتے بڑھتے ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں بائیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. یعنی سائے زمین پر پڑے ہوئے خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے. یتفیأ، تفیع کہتے دائیں بائیں ہونا، گھٹنا بڑھنا. یتفیأ ظلالہ، گھٹتے بڑھتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین دائیں، و شمائل بائیں، سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ عاجز ہیں، اپنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے، زمین پر پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں، من دابۃ، کوئی جانور ہوں، والملائکہ اور فرشتے،
ہر جان سوائے انسان جنات کے کوئی کائنات چیز نہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتی. ہر ایک سجدے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اور فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ہم لا یستکبرون، اور وہ کبر نہیں کرتے، یعنی کوئی اپنی بڑائی نہیں کرتے کام یہ وہ. یخافون ربهم من فوقہم، ڈرتے اپنے رب کو اوپر سے. من فوقہم سے مراد جہت نہیں ہے، فوق مراد ہے اس کی عظمت اور جلال سے ڈرتے ہیں کہ اس کا عظمت اور جلال ان کے اوپر ہر وقت رہتا ہے. یہ ایسی فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علم والے، تو ان کے اوپر تھوڑی چڑھا ہوا ہے. تو یا فوقیت سے مراد فوقیت جلال، فوقیت عظمت ہے. تو یہ من فوقیم نہیں ہے جو غیر مقلدوں کی طرح جن کو حشویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش کے اوپر بیٹھا ہے اور 4 انگل چھوٹا ہے عرش سے. اللہ لکھا ہے ان کتابوں میں، اس پر بڑی بحث کی ہے. یہ جتنے بھی غیر مقلد ہیں سلفی، یہ اللہ تعالیٰ کے تجسیم کے قائل ہیں، وہ صفات مخلوق اور ثابت کرتے. یہاں تک ابن تیمیہ بیچارہ وہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جہت رکھتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے، پہلے بھی ہمارے حدیث کتابوں میں آیا تھا، لیکن خود میں نے پڑھا سفر نامے میں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو ابن تیمیہ درس دے رہے تھے جمعے کا، اور اس میں یہ حدیث آئی کہ اللہ آسمان دنیا پر آخر رات میں اترتے ہیں. تو کہا یوں اترتے ہیں، تو اوپر والی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر آ گئے کہ یوں اترتے ہیں. ہاں جی، تو یہ حشویہ کہلاتے ہیں، حشویہ، ان کو حشویہ کہتے ہیں. سلفیوں میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق والی صفات ثابت. تو اللہ عرش پر بیٹھا ہے، فوق قوم سے مراد کہتے اوپر عرش پر ہے. اور حدیث بخاری شریف کی ہے، پیش کرتے ہیں کہ ایک آپ نے لونڈی سے پوچھا کہ مسلمان کے اللہ کا کہا کہ آسمان میں. اب وہ لونڈی تو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جیسا علم تھا وہ اس کے مطابق اس سے پوچھا آپ نے، لیکن آپ نے خود تو نہیں فرمایا، کیونکہ جہت ہونا یہ مخلوق کی صفات میں سے کہ دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر نیچے، یہ مخلوق کا وصف. اللہ تو ہر جگہ ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو من ربوں من فوقہم، ڈرتے اوپر سے، یعنی اللہ کے جلال اور عظمت سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا. ایک بار سب کا سجدہ آ گیا. اس کے بعد یہاں ان آیات سے اللہ تعالیٰ مجوسیوں پر رد کر رہے ہیں، مجوسیوں پر جو 2 خداؤں کے قائل تھے. یعنی 2 خدا بھی اس کائنات میں نہیں ہو سکتے، تو اگر دونوں طاقت میں برابر ہے تو پھر کوئی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا. خدا تو وہ ہے جو سب پر غالب ہو، اور اگر ایک غالب ایک مغلوب ہے تو پھر دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہے. تو 2 کیسے بنیں گے؟ پھر ہر ایک 2 ہوں گے تو ایک کہے گا یہ کام کرو، کہتا نہ کر، تو کیا کرے گا بندہ؟ 2 بادشاہوں کی حکومت نہیں چل سکتی تو اس کائنات میں 2 خدا کیسے ہوں گے؟ اللہ نے جو مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا ہے، خیر کا خدا کا نام یزدان ہے اور شر کے خدا کا نام اہرمن ہے، تو اللہ تعالیٰ رد کر رہے تھے جب 2 خدا نہیں چل سکتے، حالانکہ 2 کا اتفاق تو آسان ہے، 2 نہیں چل سکتے تو پھر زیادہ کیا ہوں گے؟ اچھا اگر آپ کہیں دونوں اتفاق کر کے چلو حکومت چلا لیں 2 خدا، تو یہ اتفاق دونوں کر لینا یہ بھی احتیاج کی دلیل ہے. اور جو محتاج ہے خدا کیسے ہوگا؟ محتاج ہے کہ جی مل کے کام کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو اس کے بغیر دوسرا بھی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ تو محتاج ہے، تو خدا ہی نہیں، اللہ الصمد کیسے ہوگا؟ ایک ہی خدا ہے. نے فرمایا اللہ فرماتے لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ 2 خدا، انما الہما ایک خدا. جب 2 نہیں ہے تو ہندوؤں نے 23 کروڑ بنائے ہوئے ہیں، ہندو خدا 23 کروڑ ہے، 23 کروڑ، اور مشرکین نے 360 بت رکھے تھے. وہ کیسے چلے گا نظام؟ ان الہ فإیایا فرہبون، بس مجھ ہی سے ڈرو. اور کیسے 2 خدا ہو سکتے ہیں؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت میں جو آسمان و زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اس آیت کو سمجھو، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، یہ کئی ترجمے کیے ہیں اس کے. دین کا معنی پہلا اطاعت، واسبہ من ہمیشہ، اللہ ہی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ کی، اللہ کے لیے اطاعت ہے. ہمیں دین سے مراد ہے اطاعت، فرما برداری.
واسبہ میں ہمیشہ کی، ہمیشہ کی فرمان صرف اللہ کی ہے، اس لیے آپ نے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی نافرمانی میں، صرف اللہ کی فرما برداری۔ اچھا، دوسرا دین سے مراد جزا اور سزا، کیا ہے؟ جزا اور سزا، کہ اچھی جزا دینا اور یا سزا دینا یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ انصاف کرنا جزا و سزا کا حکم ہمیشہ اللہ ہی کے لیے، ٹھیک۔ اور تیسرا دین سے مراد ہے صرف عذاب، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ کفار کو عذاب دینا ہمیشہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، جب چاہے سزا دے دے۔ تو کئی معنی کی اس کے، لیکن اطاعت کا معنی زیادہ معروف ہے یا دوسرا انصاف والا واسبہ۔ وصف ویسے تو بیماری کو کہتے ہیں، تو ہمیشہ کے معنی افا غیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ سے تم لوگ ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، تمہار جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، جتنی نعمتیں ہیں چھوٹی بڑی اللہ نے پیدا کی۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں برائی پہنچتی ہے فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہو پھر اللہ ہی کو یاد کرتے ہو، پھر سارے بت بھول جاتے ہو، تم ان کی عادت تھی، پھر اللہ اللہ کرتے تھے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے برائی دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم، تو تم میں سے ایک جماعت بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگے، نہیں جی یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نے بت کا چڑھا اس نے تھا، فلانا یوں ہو گیا تو فلانا یوں ہو گیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کرے اس کا جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اس کی ناشکری کرے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ فتمتعوا، بس پھر فائدہ اٹھا لو، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے، ان قریب تم جان، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔